رات کو بارش اپنی پوری شدت کے ساتھ برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج میں کہیں دور اذان فجر کی مدھم سی صدا گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے بازو میں لپٹی ننھی سی بچی کو تھپکنے کی کوشش کی، مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی، ایسی دستک جس نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ دستک اب دھمکی میں بدل چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے بارش سے بھیگا ہوا احمد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر طوفان سا برپا تھا۔ مبارک ہو، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم بالکل اپنے ابا پر گئی ہو، اس کو جنم دے کر بھی فخر محسوس کر رہی ہو۔ میں سکتے میں آ گئی۔ احمد، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری اولاد ہے، وہ غصے سے بولا۔ یہ بیٹی ہے عائشہ، بوجھ ہے، اولاد نہیں۔ میری نسل ختم کرنے کا سبب۔ اچانک اس نے چپٹ کر بچی کو میرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ میں چیخی، احمد خدا کے لیے ایسا مت کرو، مگر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ بارش کے شور میں اس کے قدموں کی چاپ گم ہو گئی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، برآمدے میں جا کر چیخی، احمد اسے واپس دو، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ مگر وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا، جیسے میری زندگی کا آخری چراغ بجھ گیا ہو۔ میں زمین پر گر گئی۔ بارش کے قطروں کے ساتھ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یا اللہ، کیا بیٹی ہونا واقعی جرم ہے؟ وہ چیخ، وہ خاموشی، وہ لمحہ میری پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اور تبھی میں نے خود سے کہا، زندگی میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں انسان کی ساری منصوبہ بندی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور وہ صرف تقدیر کے بہاؤ میں بہتا چلا جاتا ہے۔ میرے لیے یعنی عائشہ کے لیے وہ لمحہ ایک ایسے طویل امتحان کی شروعات تھی جس کے لیے مجھے ایک ایسی طاقت درکار تھی جو شاید میرے اندر کہیں پوشیدہ تھی، مگر میں نے کبھی تلاش نہیں کی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ تعلیم، محبت اور خلوص کامیاب زندگی کی ضمانت ہے، مگر یہ میری خوش فہمی تھی جو وقت کی تلخ حقیقتوں کے سامنے بکھر گئی۔ میرے والد، جن کا نام فیاض احمد تھا، ہمیشہ ہمیں یعنی اپنی بیٹیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا ہنر سکھاتے تھے، لیکن شاید وہ مجھے دنیا کے اس تلخ رخ سے آگاہ نہ کر سکے جہاں بیٹی ہونا ہی تانا بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے اور ساری محبتوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ میرے والد نے کبھی احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ ان کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں۔ ان کا گھر ہمیشہ رحمت اور برکتوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے بھی یہی سوچا کہ میرے نئے گھر میں بھی محبت اور وسعت نظر کا یہی ماحول ہوگا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے قدم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں بیٹے کی خواہش ہی رشتے کی بنیاد اور محبت کا معیار سمجھی جاتی ہے۔ شاید میری زندگی کا المیہ یہی تھا کہ میں نے اپنے والد کی تعلیم اور تربیت کو اپنی سب سے بڑی ڈھال سمجھ لیا تھا اور یہ بھول گئی تھی کہ دنیا کی سوچ بدلنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ میرے والد فیاض احمد ایک ایماندار سرکاری ملازم تھے۔ سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے محلے میں ان کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ نہایت ہی سادہ مگر باوقار زندگی گزار رہے تھے۔ میری والدہ صفیہ بیگم ایک نہایت نیک، صابر اور گھریلو خاتون تھی جنہوں نے گھر کو محبت کے دھاگوں سے باندھ رکھا تھا۔ ہم 6 بہنیں تھیں، روبینہ، ساجدہ، پروین، میں یعنی عائشہ، ہینا اور سمیرہ۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ ہنسی خوشی اور محبت کا ماحول رہتا تھا۔ میں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا تھا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس سے گھر کے مالی حالات بھی اچھے تھے۔ ابو کی پینشن، میری تنخواہ اور چھوٹی بہنوں کی ٹیوشن سب مل کر بہترین گزر بسر کروا دیتے تھے۔ زندگی پرسکون تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میری 3 بڑی بہنیں شادی کے بعد بھی اکثر گھر آتی رہتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ ابو نے ہمیں شہزادیوں کی طرح پالا پوسا۔ انہوں نے کبھی بیٹوں کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ فیاض احمد جیسے شفیق اور مہربان باپ دنیا میں کم ہی ہوں گے، جنہوں نے معاشرے کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی بیٹیوں کو باوقار زندگی دی۔ یہی احمد کی سب سے بڑی خواہش ہے اور یہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسی سوچ تھی؟ اولاد تو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ میں نے ساس کو سمجھایا کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے، مگر وہ میری بات پر ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ فضول کی سوچیں دماغ سے نکال کر صرف بیٹے کی پیدائش کی دعا کیا کرو۔ میں نے اس بات کا تذکرہ احمد سے بھی کیا تو مجھے بہت دکھ ہوا جب احمد نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا اور کہا، ہاں امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے پہلا بیٹا ہی چاہیے۔ بیٹا نہیں ہوگا تو ہماری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تم بیٹی کا خیال دل سے نکال دو، اگر اگلی بار بیٹی ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سن کر میرے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ میرے والد کی تو 6 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کبھی بھی ہماری ماں سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، مگر آج میں ایک پڑھے لکھے انسان کے سامنے اولاد کے معاملے میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت میں نے اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، مگر یہ بات ایک مستقل خوف بن کر میرے دل میں بیٹھ گئی تھی
کہ اگر بیٹی ہوئی تو احمد کیا کرے گا، میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنی ماں کو بھی بتائیں تو انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا تم خواہ مخواہ کی فکر کر رہی ہو، شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں، مگر جب اولاد کو ہاتھ میں تھامتے ہیں نا تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیونکہ بیٹا ہو یا بیٹی خون کا رشتہ ایک سا ہی ہوتا ہے۔ تم دیکھنا ننا مہمان جب اس دنیا میں آئے گا تو احمد اور تمہاری ساس کا دل خود بخود نرم ہو جائے گا۔ اماں کی باتیں مجھے کچھ تسلی دی اور میں نے خود کو اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے مصروف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب میں ماں بنی۔ وہ احساس ناقابل بیان تھا۔ میں نے ایک ننھی سی گڑیا جیسی بچی کو جنم دیا جس کا نام میں نے نوری رکھا، مگر اس دن سے ہی میری ساس کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ انہوں نے نوری کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ احمد کا لہجہ بھی بدل چکا تھا، وہ جیسے مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ میری بچی کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنا ہی نہ چھوڑ دے۔ ایک دن میں نے احمد کو پیار سے سمجھایا کہ بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، یہ بھی تو تمہاری اولاد ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے، تم اسے محبت کرو، دل چھوٹا مت کرو، انشاءاللہ اگلی بار بیٹا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کہنے لگا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے پہلے بیٹے کی خواہش میں کچھ زیادہ سوچ لیا تھا، اب تم فکر نہ کرو، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ احمد کی یہ بات سن کر مجھے بہت تسلی ملی اور میں نے سوچا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ سکون زیادہ دن قائم نہیں رہا۔ نوری 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے مجھے ایک بار پھر ماں بننے کی خوشخبری دی۔ میری ساس کا رویہ تو پہلے ہی مجھ سے خراب تھا، مگر میری نندیں مجھ سے اور نوری سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بھی چھوٹی تھی اور انہیں بیٹے بیٹی کی فرق کی سمجھ نہیں تھی، مگر اس بار احمد نے مجھے سختی سے کہا کہ اگر اب کی بار بھی بیٹی ہوئی تو مجھ سے بھلائی کی امید مت رکھنا۔ میں حیران رہ گئی، یہ وہی احمد تھا جو پہلے مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، مگر آج وہ مجھے حکم دے رہا تھا کہ اس دفعہ لازمی بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے بہت رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ اس بار مجھے بیٹا عطا کر دے تاکہ میرا گھر میرا سہاگ بچ جائے، مگر میری تقدیر میں شاید بیٹیاں ہی لکھی تھی اور اس بار بھی میری گود میں ایک ننھی سی بچی آ گئی جس کا نام میں نے امارا رکھا۔ امارا کی پیدائش کے ساتھ ہی احمد کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ ساس نے صاف کہہ دیا کہ ان کی بیٹیاں میری نوکر نہیں ہیں جو گھر کا سارا کام بھی سنبھالے اور میری تیمارداری بھی کریں۔ ساس کے طعن اور احمد کی سرد مہری کے سبب میں اپنی دونوں بچیوں کو لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے بہانہ بنایا کہ میرا دل اداس ہے اور کوئی دن اماں ابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اماں ابا اور بہنیں میرے آنے سے بہت خوش ہوئیں۔ نوری اور امارا کو نانا نانی کے گھر آ کر بہت پیار ملا، وہ دونوں ہنستی کھیلتی رہتی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے والد کے چہرے پر تو کبھی پریشانی کی لکیر نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنی نواسیوں پر فخر کر رہے تھے۔ ان کا پیار دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ اماں کے گھر خوشیوں کا ماحول تھا۔ میری چھوٹی بہنیں ہنا اور سمیرہ دن بھر نوری اور امارا کے ساتھ کھیلتی رہتی، ان کی ہر ضد پوری کرتی رہتی، مگر دوسری طرف وہ گھر تھا جہاں بیٹی کی پیدائش کے بعد سب کے چہرے اتر گئے۔ مجھے والدین کے گھر رہتے ہوئے 2 مہینے گزر گئے، مگر احمد کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی، کسی نے میری خیریت تک نہ پوچھی۔ میں اماں ابا کے سامنے جھوٹ بول بول کر تھک گئی تھی کہ احمد مصروف ہے، مگر آخر کب تک جھوٹ بولتی۔ جب 2 مہینے گزر گئے تو میں نے احمد کو فون کیا کہ وہ مجھے لینے آ جائے۔ احمد نے کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا، مگر اگلے روز وہ مجھے لینے آ گیا۔ اس کا رویہ والدین کے سامنے بہت سرد تھا، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اس سے کچھ نہ کہیں۔ اماں سمجھ گئیں کہ دوسری بیٹی کی پیدائش پر احمد خوش نہیں تھا۔ اب تو نندوں کا رویہ بھی بدل چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ساس تو پہلے ہی میری بیٹیوں سے ناخوش تھیں اور اب احمد بھی ویسا ہی ہو گیا۔ میں نے ایک بار بھی احمد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ میری تمہاری بیٹیوں سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے پہلا بیٹا ہی چاہیے تھا، مگر تم نے ایک کے بعد ایک بیٹی جنم دے دی، اب میری نسل کون آگے بڑھائے گا؟ یہ الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگے۔ میں نے بہت منتیں کی کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر احمد کے دل کی دراریں بڑھنے والی نہیں تھی۔ وہ کبھی کبھار تنہائی میں نرم ہو جاتا، مگر ماں اور بہنوں کے سامنے سرد پڑ جاتا۔ میں بے شکر ادا کرتی کہ کم از کم وہ میرا ساتھ تو دے رہا تھا، مگر یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جب نوری 7 سال کی اور امارا 4 سال کی تھی تب اللہ نے ایک بار پھر مجھے ماں بننے کی خوشی دی۔ احمد کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر ابھی بیٹی ہوئی تو اپنا اور اپنی بیٹیوں کا بندوبست خود کر لینا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ اس بار میری گود میں بیٹا ڈال دے تاکہ میرا گھر بچ جائے، مگر میری تقدیر میں شاید پھر بیٹی ہی لکھی تھی اور اس بار بھی میری گود میں ایک ننھی سی بچی آ گئی جس کا نام میں نے مہک رکھا۔ میں مہک کو گود میں لے کر بہت روئی۔
بات یہ نہیں تھی کہ مجھے بیٹیاں نہیں چاہیے، بلکہ یہ ڈر تھا کہ اب احمد کیا کرے گا۔ پہلے تو وہ تھوڑا بہت خیال رکھتا تھا، مگر اب اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ بیٹی ہونے کے بعد وہ ہماری ذمہ داری نہیں لے گا۔ مہک کی پیدائش کے بعد والدین نے کہا کہ میں اپنی تینوں بچیوں کو لے کر ان کے گھر آ جاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ پہلے ہی میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہے، میں مزید اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ والدین نے بھی ضد نہیں کی۔ میں اپنی بچیوں کے ساتھ واپس احمد کے گھر آ گئی، مگر اب کئی دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ کچھ مہینے تک وہ اخراجات دیتا رہا، پھر ایک دن بولا، لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیاض احمد کے گھر رشتہ نہ کرو، وہاں تو پہلے ہی بیٹیوں کی قطار لگی ہے، اگر وہاں سے بہو لاؤ گے تو وہ بھی بیٹیوں کی قطار لگا دے گی، مگر امی نے کسی کی بات نہ مانی اور تم سے میرا رشتہ کیا۔ انہیں امید تھی کہ تم انہیں بیٹا دو گی، مگر تم نے بھی بیٹی پر بیٹی پیدا کر کے ہمیں برباد کر دیا۔ تمہیں کیا اندازہ ہوگا؟ تم خود تو ماں کا دکھ جانتی نہیں ہو، سارے گھر کا بوجھ تو میرے کندھوں پر ہے، اور تم نے جتنی عیاشیاں کرنی تھی نہ کر لی۔ اب اپنی بچیوں کو سنبھالو اور ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے خود محنت کرو۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس سسرال کی تعریفیں پورا محلہ کرتا تھا وہ اندر سے اتنے کمزور نکلیں گے۔ میری ساری بہنیں احمد کی بہت تعریفیں کرتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور اس کی ماں اور بہنوں نے بھی مجھے شہزادی بنا کے رکھا تھا، مگر یہ سب صرف تب تک تھا جب تک میں نے ان کے گھر بیٹیاں نہیں پیدا کی تھی۔ جیسی میری بیٹیاں ہوئیں سب کا رویہ مجھ سے بدل گیا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اب مجھے اپنی بچیوں کے لیے خود کمانا تھا۔ ایک اسکول میں تو پہلے ہی پڑھاتی تھی، مگر تنخواہ اتنی کم تھی کہ 3 بچیوں کے خرچ کے لیے ناکافی تھی، اسی لیے میں نے اسکول کے بعد ایک فیکٹری میں نوکری کر لی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی، اپنی بچیوں کو تیار کرتی اور ان کے ساتھ گھر سے نکل جاتی۔ بڑی دونوں بچیاں نوری اور ہمارا اسکول جانے کی عمر میں آ چکی تھی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ اسکول لے جاتی اور چھوٹی مہک کو اماں کے گھر چھوڑ آتی۔ اسکول کے بعد وہ دونوں بچیاں بھی اماں کے گھر چلی جاتی اور میں دوپہر کا کھانا کھا کر فیکٹری چلی جاتی۔ فیکٹری میں چند گھنٹے کام کرنے کے بعد میں اماں کے گھر آ کر اپنی بچیوں کو لیتی اور شام کو واپس اپنے شوہر احمد کے گھر جاتی، جو صرف نام کا شوہر رہ گیا تھا۔ ذمہ داری اس نے کوئی نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ کم از کم اس نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ جب سے میں نے بچوں کے اخراجات اٹھانے شروع کیے تھے اس کے رویے میں کچھ نرمی آ گئی تھی۔ اب وہ کبھی کبھار ان بچیوں سے مسکرا کر بات کر لیتا، مگر ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا تھا جیسا میرے والد فیاض احمد نے ہم 6 بہنوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے والد نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو عزت دی، کبھی ان پر بوجھ محسوس نہیں کیا، ان کے ماتھے پر کبھی فکر کی کوئی لکیر نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کے قدموں سے گھر میں برکت آتی ہے، مگر احمد کے لیے بیٹیاں جیسے نحوست بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میری تینوں بیٹیاں اسکول جانے لگی۔ میں نے ان کے سامنے کبھی اپنے حالات کا دکھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے چاہا کہ وہ اپنے والد کے رویے سے بھی دکھی نہ ہو، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت ایک اور موڑ لینے والی ہے۔ ایک دن فیکٹری سے فارغ ہو کر میں اماں کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سڑک کنارے ایک نیا کمبل پڑا دیکھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنا نیا کمبل سڑک پر کیوں پھینکا گیا۔ جیسی میں نے کمبل اٹھایا تو میرے قدم زمین میں دنس گئے۔ اس کمبل میں ایک ننھی سے نومولود بچی لیٹی تھی جو چند دن کی لگ رہی تھی اور بھوک سے بلک رہی تھی۔ میں نے جیسی اسے اٹھایا وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ میری ممتا جاگ اٹھی۔ میں اپنی 3 بچیوں کی ماں تھی اور اس ننھی جان کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میرے والدین بہت خوش ہوئے کہ میں نے ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ وہ بچی نہ جانے کس مجبوری کی پیداوار تھی، مگر قصوروار وہ نہیں تھی، وہ تو معصوم تھی۔ اللہ کی رحمت تھی۔ جیسے ہی احمد کو پتہ چلا وہ مجھ پر چلا اٹھا، کہنے لگا، پہلے 3 بیٹیاں ہیں اور اب تم ایک اور بوجھ لے آئی ہو، اپنے بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور ایک اور اٹھا لائی ہو۔ وہ اس معصوم کا دروازے سے باہر پھینکنے لگا تو میں اس کے قدموں میں گر گئی اور التجا کرنے لگی کہ ایسا نہ کرے، میں اس بچی کا خرچ خود اٹھاؤں گی، اسے گھر سے نہ نکالو۔ احمد خاموش تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں اس بچی کے لیے نفرت تھی۔ میں بھی ماں تھی، میں کیسے اس معصوم کو سڑک پر چھوڑ دیتی؟ میں نے اس کا نام رحمت رکھا کیونکہ اس کا آنا واقعی میرے گھر کے لیے رحمت ثابت ہوا تھا۔ رحمت کے آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد احمد کے کاروبار میں غیر معمولی نفع ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلی بار خوش نظر آ رہا تھا اور اپنی 4 بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے اور کھلونے لے کر آیا۔ میں حیران تھی کیا کہ یہ تبدیلی کیوں؟ احمد نے کہا کہ کمپنی کو بہت بڑا پروفٹ ہوا ہے، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس گود لی ہوئی بچی کو قبول کر لوں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسے کسی ادارے میں چھوڑاؤ، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، شاید اس بچی کی برکت سے تمہیں یہ کامیابی ملی ہو۔ احمد نے میری بات کا مذاق اڑا دیا۔ کچھ دنوں بعد اسکول میں میری بھی تنخواہ بڑھ گئی۔
اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ رحمت واقعی ہمارے گھر کے لیے برکت بن کر آئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد ہمارے حالات بہتر ہوتے جا رہے تھے، مگر احمد ان باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں اس بچی کے لیے محبت بڑھتی گئی۔ میں اس کے لیے سجدے میں گر گڑاتی کہ یا اللہ، جسے لوگ گناہ سمجھ رہے ہیں وہ میری زندگی کی سب سے بڑی برکت بن گئی ہے۔ مگر احمد اس حقیقت کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ وہ آئے روز مجھے تانے دیتا کہ تم نہ جانے کس کا گناہ اٹھا لائی ہو، محلے والے باتیں کرتے ہیں اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مگر تمہیں ان سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو اپنی دنیا سے ہی مطلب ہے، تمہیں کیا پرواہ کہ تمہارا شوہر لوگوں کی کس طرح کی باتیں سن کر آتا ہے۔ میں نے احمد کو سمجھایا تھا کہ لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کی فکر نہ کیا کریں، مگر احمد میرے جواب میں کہتا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہماری بہت عزت کرتے تھے، اگرچہ ہر جگہ سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب کوئی ہماری پہلے جیسی عزت نہیں کرتا، مگر تم پر کسی بات کا فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ تم تو الٹا مجھے ہی کہتی ہو کہ ہمارے گھر کے جو حالات بدل رہے ہیں وہ سب اس بچی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگتا، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اس بچی کو اس گھر سے نکال کر کہیں چھوڑ آؤ، اس سے پہلے کہ میں اسے خود گھر سے نکال دوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں رحمت کو کہاں لے کر جاتی۔ وہ بیچاری تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کون تھی، مگر میں یہ ضرور جانتی تھی کہ جس نے اسے سڑک کے بیچوں بیچ پھینکا وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ رحمت میرے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس نے میری تینوں بچیوں نوری، امارہ اور مہک کو اپنی بہنیں سمجھ لیا، اور میں بھی رحمت سے ویسے ہی پیار کرتی جیسے اپنی دوسری بیٹیوں سے۔ میں نے کبھی بھی چاروں بچیوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ میں نے تو یہ مان لیا تھا کہ میں نے 3 نہیں 4 بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ رحمت بھی میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی، وہ چاروں بچیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ ایک دن میں چاروں بچیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی کہ احمد تیز قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور احمد کے بازو پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ پکڑا اور احمد سے پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ احمد غصے میں بولا، میں اس لڑکی کو 1 منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ساری دنیا مجھے باتیں سناتی ہے، اسی لیے میں ابھی اور اسی وقت اسے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب احمد رحمت کو 1 لمحہ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نوری، امارہ اور مہک تینوں رحمت کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، ابو آپ رحمت کو کہیں نہیں لے کر جائیں، یہ ہماری چھوٹی بہن ہے، آپ اسے گھر سے نہ نکالیں۔ مگر احمد کے دل میں رحم نہ آیا اور وہ بولا، اگر تم لوگوں کو بھی جانا ہے تو چلی جاؤ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے رحمت سمیت ہم سب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ تماشا گلی کے سارے محلے والوں نے دیکھا، مگر احمد کو غیرت نہ آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے چاروں بچیوں کو گود میں لی اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ ان دنوں میری چھوٹی بہنوں ہینا اور سمیرہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر میرے والد فیاض احمد نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انہوں نے مجھے اور میری چاروں بچیوں کو اپنے آنگن میں پناہ دی۔ میں جب رحمت کو لے کر اپنے والد کے گھر آئی تو احمد کے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ قرضوں میں ڈوب گیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ رحمت کے آنے سے گھر میں برکت آئی تھی، مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ آج مجھے ابا کے گھر رہتے 2 سال ہو گئے۔ یہاں ابا کے گھر میں رزق کی کشادگی ہے اور اب یہی ہمارا گھر ہے۔ ابا نے ہمیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارا راشن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سچ کہتے ہیں کہ آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور رحمت پر تو جیسے اللہ کی خاص رحمت تھی، وہ اپنے ساتھ ہمارا رزق بھی لے کر آئی تھی۔ ہم ابا کے گھر میں پھر سے خوشحال ہو گئے تھے اور میرے دل کو سکون تھا کہ میں نے اس رحمت کو ٹھکرایا نہیں۔ ایک رات ابا نے اپنی تمام بیٹیوں کو جمع کیا، ہینا، ساجدہ، پروین، سمیرہ جو اپنی شادیوں کی تیاریوں میں مصروف تھی، سب کو ایک ساتھ بلایا اور مجھے اور میری چاروں بچیوں کو نوری، امارہ، مہک اور رحمت کو اپنی آغوش میں لے کر کہا، بیٹیوں کی پیدائش پر میرا سر ہمیشہ فخر سے اونچا ہوتا ہے، اور آج تم نے ایک لاوارث بچی کو پناہ دے کر میرا سر اور اونچا کر دیا۔ جس شخص کو بیٹیوں کی قدر نہیں، اس کے گھر میں برکت بھی نہیں رہتی۔ میرا گھر پہلے بھی رحمتوں سے بھرا تھا اور اب مزید خوشبو سے مہک اٹھا ہے۔ تمہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی، تمہارا اور تمہاری بچیوں کا حصہ ہمیشہ میرے گھر میں محفوظ رہے گا۔ یہ الفاظ احمد کے تلخ جملوں کا مرہم بن گئے۔ والد صاحب کی محبت نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو دوبارہ جوڑ سکوں۔ میں نے فیکٹری کی نوکری جاری رکھی، مگر دل کے کونے میں چبھن باقی تھی۔ وہ جو کچھ ہوا اس نے میری عزت اور ساکھ دونوں داغدار کر دی تھی۔ محلے والوں کے لیے میں صرف ایک کہانی بن چکی تھی جس پر ہر کوئی اپنی مرضی سے تبصرہ کرتا تھا۔
میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سب کے لیے نہیں بلکہ اپنی بچیوں کے لیے جیوں گی۔ اسی لیے میں نے ابا کی چھوٹی سی کریانے کی دکان سنبھال لی۔ شام کے وقت فیکٹری سے واپس آ کر دکان پر بیٹھتی، گاہکوں کا حساب خود رکھتی۔ میری تعلیم آخر کار کسی کام آ گئی۔ میں نے کمپیوٹر پر دکان کا مکمل ریکارڈ بنا لیا۔ گاہک حیران رہ جاتے کہ فیاض صاحب کی دکان اب تو بڑی کمپنی کی طرح چلنے لگی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کی چھوٹی دکان 1 سال میں جنرل سٹور بن گئی۔ میرے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ یہ سب رحمت کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے۔ وہ 3 سال کی ہو چکی تھی، شریر بھی تھی، شرارتی بہت زیادہ تھی، مگر جب ہنستی تو جیسے گھر کے سارے اندھیرے مٹ جاتے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ کبھی اپنی رحمت کو بے مقصد نہیں بھیجتا۔ ابا کہا کرتے، بیٹی یہ بچی تمہارا نصیب لے کر آئی ہے، جس کے قدموں میں دعا ہو اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہتا۔ اب میں صبح فیکٹری اور شام کو دکان دونوں چلاتی تھی۔ تھکن ضرور ہوتی تھی مگر دل میں سکون تھا کہ میں اپنی بچیوں کو بیک نہیں عزت سے زندگی دے رہی ہوں۔ محلے کی وہی عورتیں جو کبھی میری باتوں پر طنز کرتی تھی اب مجھ سے مشورہ لینے آتی۔ کوئی کہتی، عائشہ تم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی؟ کوئی بولتی، تم نے یہ سب اکیلے کیسے سنبھالا؟ اور میں صرف ایک جملہ کہتی، اللہ جب بیٹی دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ صبر اور طاقت بھی دیتا ہے، بس دل میں شک نہ لانا۔ ایک شام دکان بند کرتے وقت ایک نقاب پوش عورت میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا، آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، تم وہی ہو نا جن کے پاس وہ بچی ہے رحمت؟ میں چونک گئی۔ ہاں کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی ماں ہوں۔ میرے ہاتھ سے رسید گر گئی، میرا دل جیسے رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے اسے سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میں جوان تھی، کمزور تھی اور ڈر نے میری عقل چھین لی تھی۔ میں نے اسے گناہ سمجھ کر ٹھکرا دیا، مگر اس دن کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی۔ کوئی رات سکون سے نہیں سوئی۔ جب ایک اخبار میں پڑھا کہ ایک عورت نے ایک لاوارث بچی کو گود لے کر پالا ہے اور وہ بچی رحمت کہلاتی ہے تو میں جان گئی کہ وہ میری ہی اولاد ہے۔ آج بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی ہوں، چھونا نہیں۔ میں خاموشی سے اندر گئی، رحمت کو لے کر باہر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی بولی، امی یہ آنٹی کون ہے؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں دیکھنے آئی ہے بیٹا۔ رحمت آگے بڑھی اور ادب سے بولی، السلام علیکم ماں جی۔ عورت کے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تم وہی رحمت ہو جسے میں نے ٹھکرایا مگر اللہ نے مجھے تمہارے وسیلے سے معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں دیر تک وہیں کھڑی رہی، دل جیسے بھاری پتھر بن گیا تھا مگر اس کے نیچے ایک عجیب سا سکون چھپا ہوا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اللہ تو کتنا مہربان ہے، تیری رحمت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جسے ہم زمین پر پھینک دیتے ہیں تو اسے آسمان کا تاج بنا دیتا ہے۔ اس رات جب میں چھت پر پہنچی، نیچے صحن میں چاروں بیٹیاں کھیل رہی تھی۔ ابو مسکرا رہے تھے، امی تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا اور خود سے کہا، میں اب اکیلی نہیں ہوں، میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، میری دعائیں ہیں اور وہ جو میرے گھر میں برکت بن کر اتری۔ میں نے آنکھیں بند کی تو احمد کی وہ آواز یاد آئی، بیٹی نہیں چاہیے، بیٹا چاہیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دیکھ لو احمد، جن بیٹیوں کو تم نے بوجھ کہا تھا نا، وہی آج میرا سہارا ہے، میری عزت، میرا فخر، میرا مان، میری پہچان۔ رحمت میرے زندگی کی روشنی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گھٹنوں سے لپٹ کر بولی، امی اوپر چاند دیکھیں، لگتا ہے وہ ہم پر مسکرا رہا ہے۔ میں ہنس پڑی برسوں بعد دل سے اور کہا، ہاں بیٹا چاند مسکرا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کسی رحمت کو ٹھکرا دیتا ہے نا تو آسمان رو پڑتا ہے، اور جب کوئی اسے سینے سے لگا لیتا ہے تو آسمان مسکرا اٹھتا ہے۔ بارش کی ہلکی سی بوندیں گرنے لگی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی، وہ اس خدا کا لمس ہے جو دکھ میں چھپا ہوتا ہے۔ میری زندگی جو کبھی صبر اور آزمائش سے بری تھی اب ایک نئے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے رب سے کہا، تو نے چھین لیا تھا مگر جب انصاف کرتا ہے تو انسان کے گمان سے بڑھ کر کرتا ہے۔ احمد کی زندگی بالکل بدل چکی تھی، اجڑی بکھری ویران۔ وہ شخص جو بیٹے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا اب اپنی ہی خواہش کے ملبے تلے دب چکا تھا۔ وہ سب لوگ جنہوں نے رحمت کو زحمت کہہ کر دروازے سے باہر نکالا تھا اب اپنے گناہوں کا پھل کاٹ رہے تھے۔ ان کے گھروں سے برکت ختم ہو گئی۔ احمد کی ماں بیمار رہنے لگی، بہنوں کے درمیان ہر وقت لڑائیاں ہونے لگی۔ جو گھر کبھی خوشیوں سے بھرا رہتا وہاں افسوس چھا گیا تھا۔ احمد کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا، اس کی ساری جمع پونجی ڈوب گئی۔ وہ شخص جو کبھی دوسروں پر فخر کرتا تھا اب خود دوسروں کی ترس بھری نگاہوں کا محتاج بن چکا تھا۔ مجھے یہ سب سن کر حیرت نہیں ہوئی، مجھے یقین تھا
کہ اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ جس دن اس نے رحمت کو ٹھکرایا تھا اسی دن اس کے نصیب سے رحمت، برکت اور سکون سب کچھ اٹھ گیا تھا۔ ایک دن اس کا فون آیا، میں نے نمبر دیکھا تو دل ایک لمحے کو کام کیا، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ دوسری طرف اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں بہت گناہ گار ہوں۔ مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ وہ بچی رحمت تھی، زحمت نہیں، جسے میں نے اپنے دروازے سے نکالا وہی میرے رزق کا وسیلہ تھی۔ جب سے وہ گئی ہے میرے گھر کا سکون ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں گہرا سانس لیا اور کہا، احمد تم نے صرف رحمت کو نہیں نکالا تھا، تم نے اس دن اپنی سگی بیٹیوں کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ تم نے ان کے معصوم چہروں پر وہ دروازہ بند کر دیا تھا جسے باپ کی شفقت کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ اس کے بعد تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ کہاں رہ گئی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کے بعد آنے والے تمام پیغامات اور کالز کو اگنور کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ میں نے ابو کے گھر کو ہی اپنا ہمیشہ کا گھر بنا لیا۔ ابو کی دعاؤں نے مجھے پھر سے جینا سکھایا۔ امی کے صبر نے مجھے یہ احساس دیا کہ عورت اگر ثابت قدم رہے تو پہاڑ بھی جھک جاتے ہیں۔ میرے دل کا زخم اب مرہم بن چکا تھا۔ میں نے اپنی چاروں بیٹیوں میں وہ خوشی پائی جو کبھی کسی شوہر کے ساتھ نہیں ملی تھی۔ ابو اکثر مسکرا کر کہتے، بیٹی تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لوگوں نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا، تم نے رحمت ثابت کر دیا۔ اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ واقعی والدین کی محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرے گھر میں اب برکت ہی برکت تھی۔ میری بیٹیاں اسکول میں نمایاں تھی، ہمارا قرآن کی تعلیم میں آگے بڑھ رہی تھی۔ مہک ہر دل عزیز اور ہنر مند بچی بن چکی تھی، اور رحمت وہ تو میری زندگی کی روشنی تھی۔ اس کے قدموں سے گھر میں جیسے دعائیں بہنے لگتی تھی۔ جب وہ ہنستی تو لگتا جیسے آسمان بھی مسکرا اٹھا ہے۔ جو کبھی میرے پیچھے باتیں کرتے تھے اب میرے گھر کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لوگ آتے اور کہتے، عائشہ تمہاری بیٹیوں نے تمہارا نام روشن کر دیا، تمہارا گھر جنت لگتا ہے۔ میں صرف مسکرا دیتی، انہیں کیا پتا یہ جنت دکھ، صبر اور ایمان سے بنی ہے۔ کبھی کبھار احمد دور سے گزرتا، چہرے پر ندامت، آنکھوں میں پشیمانی، مگر میں نے کبھی اسے نظریں نہیں ملائیں۔ میں نے دل میں اس کے لیے دعا ضرور کی کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر اپنی زندگی میں واپس آنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج جب میں اپنی چاروں بیٹیوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے یہ کہانی صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی ہے جس نے دکھ سہے مگر ہمت نہیں ہاری۔ میں جان چکی ہوں خدا کی رحمت جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ سچ کہتے ہیں کہ آنے والا اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور میری رحمت اپنے ساتھ رزق، سکون اور عزت سب کچھ لے کر آئی تھی۔ میں جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتی ہوں نا تو دل سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے میرے رب تو نے مجھے رحمت کی صورت میں اپنی برکت عطا کی، اور اب میں کسی کی بھی محتاج نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔